بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب مقاصد حصہ چہارم ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے سبق نمبر 47 پڑھ لیا۔ اس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا کہ تفرق جو ہے وہ، اگر تفرق یعنی محفل عقد کو ختم کرنا، یہ تفرق جدائی جو ہے کوئی مجبور کر کے شخص کرے، اکراہ کرے، تو اس کے بارے میں آخر میں ہم نے پڑھا تھا۔ شروع میں پچھلا مسئلہ تھا، تو آج 48 سبق نمبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں پوری بحث جو ہے اسی مسئلے کے اوپر ہوگی کہ لا اعتبار الاکراہ التفرق، تفرق جو ہے اس میں اکراہ معتبر نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مسئلۃ المعروف انہ لا اعتبار بالافتراق عن اکراہ اذا منع من التخیر۔ سب سے پہلے میں اس ساری عبارت کی آپ کو وضاحت بیان کر دوں۔ جس طرح دین کے قبول کرنے میں اکراہ نہیں ہے، اسی طرح دین کے معاملات کو، اسی طرح باقی معاملات میں بھی اکراہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری بات جو ہے وہ خیار مجلس کے بارے میں چل رہی ہے، اور خیار مجلس کو اگر دیکھا جائے تو مسقطات میں سے ایک تفرق ہے۔ خیار مجلس کے ساقط ہونے کے لیے مسقطات میں سے ایک مسقط تفرق ہے۔ اس تفرق میں ہماری گفتگو چل رہی، اور تفرق جو ہے اگر کوئی اکراہ کے ساتھ کرے، اگر تو کوئی اختیاری حالت میں تفرق کرتا ہے تو پھر صورت واضح ہے، پھر تو مسقط ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں۔ ایک ہی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے، اختیار سے اگر اس محفل کو برخاست کرتا ہے جس میں عقد ہوا تھا، تو اس کا بیان جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اس کی محفل برخاست ہونے کے بعد خیار مجلس ختم ہو جائے گا۔ اب دوسری بات کہ اگر کوئی تفرق پر، محفل کے ختم کرنے پر بائی فورس کوئی مجبور کرے، کوئی اکراہ کرے کوئی، تو کیا صورت ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر اس میں ہماری بات ہے کہ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ افتراق معتبر نہیں ہے اکراہ کے ساتھ۔ نمبر دو بات، یہ اکراہ چاہے سلب کی حد تک پہنچے، اختیارات کے سلب کرنا جسے مجبور محض کہتے ہیں، یا مجبور محض کی حد تک نہ ہو، سلب کے اختیار کی حد تک نہ ہو، تو یہ اکراہ افتراق میں اعتبار نہیں ہے۔ دلیل تبادر ہے ایک، اور دوسرا اصالت البقاء ہے۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، حدیث مبارکہ بھی اس پر موجود ہے، رفع عن امتی مستقرہ، وہ جو روایت شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ چار باتیں ہو گئیں۔ پانچویں بات کہ اختیار جو متباینین کو حاصل ہوتا ہے، یہ اختیار جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری ان شرائط کے ساتھ ہو، بلکہ جو رفع عن امتی میں کہا گیا اس حدیث مبارکہ میں، اس میں حکم وضعی بھی ہے اور حکم تکلیفی بھی ہے۔
تو لہٰذا ان دونوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ نمبر 5، تبادر جو ہوتا ہے وہ تبادر اختیار کا وہ جو اضطرار کے مقابلے میں وہ ہوتا ہے، نہ کہ اکراہ کے مقابلے میں۔ لہٰذا اگر کوئی اکراہ کے مقابلے میں اختیار استعمال کرتا ہے تو وہ بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ اختیار اکراہ ہی ہوتا ہے، اور اکراہ جو ہے وہ اختیار ہی ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے یہاں 3 چیزیں آ گئیں، ایک اختیار، ایک اضطرار اور تیسرا اکراہ۔ اختیار یعنی وہ مجبور نہ ہو اضطرار کے مقابلے میں جو ہے، اور اضطرار کیا ہوتا ہے؟ اضطرار وہ ہوتا ہے جو زبردستی کام کروایا جاتا ہے، کوئی فعل انجام دلوایا جاتا ہے، اس شخص کا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ فعل کی ہیئت اور صورت ہوتی ہے بائی فورس کا، اس کو اضطرار کہتے ہیں۔ اختیار اس کے اپوزٹ۔ اب دوسری اکراہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس کا تحرک، جس کا موجد، جس کا تحریک پیدا کرے بائی فورس لیکن عمل خود انجام دیا جائے، تو اس کو اکراہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو اکراہ ہے یہ عمل خود انسان کرتا ہے لیکن اس کا داعی، اس کا موجد وہ مجبور کیا گیا ہوتا ہے، وہ شخص اس کو جو دلائی گئی ہوتی ہے دعوت جو ہوتی ہے وہ اجباری ہوتی ہے، یوں کہیں۔ اب اس بات کی طرف توجہ رہے کہ جو اکراہ ہے وہ اختیاری کی صورت ہی ہے، بہت سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو مکرہ ہوتا ہے یہ اختیاری میں داخل ہے، لہذا اس وجہ سے اختیار کا معنی یہ ہوا کہ جو مکرہ ہے وہ بھی مختار ہے۔ اس کی ایک اور وضاحت کروں کہ جو مختار ہے وہ مکرہ ہے، جو اس چیز کے قائل ہیں، یا یوں کہوں اس کا الٹ کہ جو مکرہ ہے وہ مختار ہے، اختیار کی ہی صورت ہے۔ اس چیز کا جو قائل ہے، جو اصحاب، جو علماء قائل ہیں، وہ ایک اور چیز کے بھی قائل ہیں کہ اضطرار بھی اسی میں داخل ہے، اس مورد میں۔ کیوں؟ کیونکہ اصحاب کے درمیان کوئی فاصلہ فرق نہیں ہے، کوئی تفسیر کے قائل نہیں ہے۔ جب ایک شخص کو مجبور کیا جاتا ہے تو اس کا خیار جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، اور جب ساکت ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص کو فسق اور امضاء پر متمکن ہے۔ جب متمکن ہے تو پھر مستدلین دلیل دینے والے یہ کہتے ہیں کہ تفرق کا حصول مسکت للخیار ہے۔ جب مسکت للخیار ہے تو پھر اس صورت میں اس کی نوبت ہی نہیں آتی، اس چیز کے بعض اصحاب قائل ہیں۔ آئیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کوئی بات رہ گئی ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلۃ المعروف انہ لا اعتبار بالافتراء عن اکراہ، اکراہ کے ساتھ افتراء کا معتبر ہونا درست نہیں یا معتبر نہیں ہے۔
یعنی اختیاری صورت جو ہوتی ہے وہ خود رضاعت کے ساتھ ہو تو پھر تو یہ خیار مجلس کے ساکت ہونے کا سبب بنتی ہے، لیکن اگر مجبور کیا گیا ہو کسی محفل کو ختم کرنے پر تو پھر یہ محفل کا تفرق جو ہے وہ معتبر نہیں ہے مجلس کے ساکت ہونے کے لیے۔ کب؟ اذا منع من التخیر، جب تخیر سے منع کیا جائے، اختیار سے جب منع کیا روکا جائے، اس صورت میں یہ چیز جو ہے اس کا اعتبار نہیں، چاہے تخیر وہ سلب اختیار کی حد تک ہو یا سلب اختیار کی حد تک نہ ہو۔ دلیل، پہلی دلیل تبادر ہے، کیونکہ جب بھی اختیار کہا جاتا ہے تو اختیار سے مراد جو ہے وہ فاعل مختار کا جو فعل ہوتا ہے وہ ہے۔ اور دوسری دلیل اصالۃ البقاء الخیار، جب اکراہ شخص کو اٹھایا جائے اور محفل ختم کی جائے تو اس وقت کوئی شک کرے کہ اب خیار باقی ہے یا نہیں، تو یقیناً خیار باقی ہے، ساکت نہیں ہوا۔ تیسری دلیل مضاف الی حدیث رفع مستقرۃ، یہ حدیث مبارکہ جو مجبور شخص کا عمل جو ہے وہ اس سے شرعاً تکلیف اٹھائی گئی ہے۔ وقت تقدم فی مسئلۃ اشتراط الاختیار فی المتبین، متبین میں اختیار کی شرط کا جو مسئلہ ہے گزر چکا ہے کہ ما یظہر منہ عموم الرفع، یہ جو رفع ہے نا حدیث مبارکہ میں رفع یہ عام ہے، للحکم وضعی المعمول علی المکلف، حکم وضعی جو مکلف پر معمول کیا گیا ہے، فلا یختص برفع تکلیف، تکلیف کے رفع کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ کچھ کہتے تھے کہ یہ صرف اور صرف رفع عن امت شرعی تکلیف شرعی کو بیان کے، بلکہ نہیں، حکم تکلیفی کے ساتھ ساتھ حکم وضعی کو بھی شامل ہے۔ وہذا یہ سارا ہونے، لیکن یمکن منع تبادر، تبادر بھی منع کیا جا سکتا ہے، ایک تو حدیث مبارکہ کو، دوسرا جو ہے تبادر کو بھی منع کیا۔ کیسے؟ کیونکہ فإن المتبادر هو الاختیاری، تبادر تو اختیار کی صورت میں جاتا ہے، کون سا اختیار؟ فی مقابل الاضطراری، جو اضطراری کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اضطراری کیا ہے؟ الذی لا یعد فعلا حقیقیا، اضطراری جو عمل کو انجام دیتا ہے وہ فعل حقیقی نہیں ہوتا، اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے قائما بنفسہ الفاعل، کہ خود فاعل ہی نے انجام دیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، بل یکون صورت فعل قائمۃ بجسم مضطر، بلکہ یہ تو ایک فعل کی حیات اور شکل بنائی گئی ہے مضطر شخص کے ذریعے، لا فی مقابل المکرہ، مکرہ کے مقابلے میں یہ نہیں ہے، هو الاختیاری الذی لا فی مقابل المکرہ، مکرہ کے مقابل میں نہیں ہے، یہ تو اضطرار کے مقابل۔ اچھا، مکرہ کیا ہے؟ الفاعل بالاختیار، مکرہ وہ ہوتا ہے جو فعل انجام دیتا ہے اختیار کے ساتھ، لدفع ضرر، ضرر کو دفع کرنے کے لیے، یعنی اس کا داعی جو ہے وہ مجبور کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ضرر ہے، اس کو دفع کریں۔ المتوعد علی ترک ہی، جس کے ترک کرنے کی دعوت دی گئی ہوتی ہے یا برانگیختہ کیا گیا ہوتا ہے۔ فإن التبادر ممنوع، یہ تبادر ممنوع ہے، جس کا اختیار کون سا؟ جو اختیار مقابل اضطرار ہے یہ ممنوع ہے۔ کب؟ فإذا دخل الاختیار مکرہ، جب یہ اختیاری داخل ہوتی ہے مکرہ میں، یعنی جب یہ مکرہ اختیاری میں داخل ہوتا ہے، تو دخل الاضطرار، جب مکرہ اختیار میں داخل ہے تو یہ اضطرار بھی اسی میں داخل ہے۔ کیوں؟ لعدم القول بالفصل، کیونکہ کوئی بھی تفصیل کا قائل نہیں ہے۔ مع ان المعروف، مشہور ہے کہ بین الاصحاب، اصحاب کے درمیان کیا؟ ان الافتراق ولو اضطرارا مسقط للخیار، افتراق ولو اضطراری صورت میں ہی کیوں نہ ہو، مجبور ہی کیوں نہ کیا گیا ہو اس کو محفل کو ختم کرنے کے لیے، وہ محفل جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ مسقط للخیار ہوتا ہے، خیار مجلس کے ساکت ہونے کا سبب بنتا ہے۔
کب؟ اذا کان شخص متمکنا من الفصل، جب وہ شخص متمکن تھے، قدرت رکھتے تھے فسق پر بھی اور امضاء پر بھی، بس اس کے بعد مجبور ہی کر دیا جائے ان کو اٹھنے پر، تب بھی جو ہے وہ مسقط اختیار ہوگا۔ مستدلین استدلال کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بے حصول تفرق المسقط للخیار، پس تفرق جب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ خیار کے مسقط ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ وہ اجبار کے ساتھ ہو، اکراہ کے ساتھ ہو یا اختیار کے ساتھ ہو، پس جب تفرق حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی شخص بھی اس کو اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے اختیار میں استعمال کر سکتا ہے، خیار ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں۔